فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارم کے موضوع اور بوٹ پر مسح کرنے کا بیان۔ شریعت میں جن موضوع پر مسح کی اجازت دی گئی ہے اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ٹخنوں سمیت پاؤں کے جتنے حصے کا دھونا فرض ہے اس کو چھپائے اور 3 انگلیوں کی مقدار پھٹن نہ ہو، یعنی کہ پھٹے ہوئے نہ ہو۔ نمبر 2، پاؤں سے لپٹا ہوا ہو۔ نمبر 3، اس کو پہن کر معمول کی رفتار کی لحاظ سے 1 فرسخ یعنی کہ 1 فرسخ 2 میل یا اس سے زیادہ چلنا ممکن ہو۔ اگر اس کے اوپری حصے میں اس طرح شگاف ہو یعنی سوراخ ہو کہ فیتے کے ذریعے اسے باندھ لیا جائے تو بھی مضائقہ نہیں اور اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، موضوع پر مسح کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ پاؤں کے جتنے حصے کا ٹخنوں سمیت دھونا واجب ہے اس کو چھپائے یا اتنی مقدار کم ہو جتنی مقدار پھٹن کی گنجائش ہے۔ چنانچہ جوتے پر مسح جائز ہے اگر وہ بندھا ہوا ہو، مگر اس صورت میں درست نہ ہوگا جب 3 انگلیوں کی مقدار پاؤں کھل جائے، دوسرا وہ پاؤں سے لپٹا ہوا ہو، تیسرا معمول کی رفتار کے لحاظ سے اس کو پہن کر 1 فرسخ یا زیادہ چلنا ممکن ہو۔ اور ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، البحر رائے کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، مسح الخفین کے لیے ایسا بھی کافی ہوگا یعنی جاروق جس میں قدم کا بالائی حصہ پھٹا ہو اور اسے ڈوری سے باندھا جا سکے، اس لیے کہ وہ بغیر پھٹے موزوں کی مانند ہے۔ بوٹ میں تو یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، امید ہے کہ مضبوط قسم کے فارم میں بھی یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہوں گی، اس لیے ان پر مسح درست ہوگا۔ لیکن بوٹ کے سلسلے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ہدایت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، البتہ بوجہ اس کے کہ بجائے جوتا کے مستعمل ہوتا ہے، اس لیے یا بوجہ نجس ہونے کے یا بوجہ سوء ادب کے بلا ضرورت اس سے نماز نہ پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔